ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ارباب علم و دانش، جب ہم سرور کائنات نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمران کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی ذات بے شمار صفات سے، کمالات سے لبریز اور منور تھی۔ آپ علیہ السلام اس روئے زمین پر واحد حاکم تھے کہ جن کا فیصلہ اٹل اور قطعی تھا۔ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو ماننا ہر خاص اور عام پر فرض تھا، اور جو بھی آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس گستاخ کی گردن اڑانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ حاضرین مجلس، نبی علیہ السلام نے نظام خلافت اور نظام حکومت سنبھالتے ہی جو کام سر انجام دیے، وہ جملہ ملوک عالم میں کوئی اور حکمران سر انجام نہ دے سکا۔ آپ علیہ السلام نے عرب کی حکومت ہاتھ میں کیا لی کہ عرب کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑے ہی عرصے میں عرب کو کچھ سے کچھ بنا دیا، باطل پرستی کو حق پرستی سے بدل دیا، ظلم اور تکبر کو عدل و انکساری سے بدل دیا، گستاخی و سرکشی کو عدل و ادب اور اطاعت سے بدل دیا۔ الغرض جہاں انسان سے محفوظ نہ تھا، وہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پینے لگے، اور جہاں انسانی جان کی کوئی قدر نہ تھی، وہاں چرند پرند کی حفاظت فرض ہو گئی، اور جہاں عورت باعث عار تھی، وہاں باعث رحمت اور محبوب ترین چیز ہو کر مقام ناز پر کھڑی ہو گئی۔ جہاں مسافر لوٹے جاتے تھے، وہاں مسافروں اور مہمانوں کے لیے پیٹ کی روٹی وقف کر دی گئی۔ نبی علیہ السلام کی حکومت کے یہی وہ آئین تھے اور یہی خد و خال تھے کہ جنہیں دیکھ کر یہود و نصارہ آپ کی رعایا بننے کے لیے آپ سے درخواستیں کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام کی حکومت کے یہی قوانین اور آئین تھے کہ جنہیں دیکھ کر کیسر روم نے کہا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس شخص کا قبضہ میری قدم گاہ تک ہوگا، اور پھر ہو کر رہا۔ حالت مظلومیت میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ قادسیہ سے اکیلی عورت سونا چاندی اچھالتے ہوئے کعبہ کی طرف آئے گی اور اسے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، یہ قول اس وقت کے حالات کے تحت ناممکن تھا، مگر چند ہی سالوں میں جن کانوں نے یہ الفاظ سنے تھے، ان کی آنکھوں نے یہ خوبصورت مناظر بھی دیکھ لیے۔ آپ علیہ السلام صرف شاہ مدینہ نہیں بلکہ شاہ دو جہان ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت میں اس قدر سادگی تھی کہ آپ جب اپنے صحابہ کرام میں بیٹھتے تو دیکھنے والے کو معلوم نہ ہوتا کہ ان میں سردار کون ہے اور اس کی رعایا کون ہے۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کہا تھا کہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وما علینا الا البلاغ۔